بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ خانہ کعبہ وہ عمارت جس کو صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے ہر مسلمان کا دل تڑپ اٹھتا ہے، جس کے طواف کے لیے ہر مسلمان رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، جس کو صرف چھونے کے لیے مسلمان اپنی ساری مال و دولت لٹانے کو تیار رہتا ہے۔ آج اسی خانہ کعبہ کے بارے میں بات کی جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر کعبہ کو سب سے پہلے بنایا کس نے تھا، کیا ہوا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبہ ڈہ گیا تھا، کیسے یزید کی فوج نے خانہ کعبہ کو گرا دیا تھا، کب اور کس کس نے خانہ کعبہ کو گرایا اور بنایا تھا، سب جانیں گے آج کی اس خاص ویڈیو میں۔ مگر اس سے پہلے دوستو، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجیے۔ دوستو، کئی مسلمانوں کی غلط فہمی ہے کہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، جبکہ اصل میں سب سے پہلے کعبہ شریف کی تعمیر دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تب ان کو حکم دیا کہ میری عبادت کے لیے ایک گھر بناؤ جو دنیا کا پہلا گھر ہوگا۔ اس کے بعد جب ضرورت پڑی تب آدم علیہ السلام کی اولادوں نے کعبہ کی مرمت کا کام انجام دیا۔ کعبہ سب سے پہلی بار جس دور میں ڈہ گیا تھا وہ دور تھا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو پیغمبر ماننے سے انکار کیا اور نافرمانی پر اتر آئے تب اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر سونامی کی شکل میں عذاب بھیجا، اور یہ سونامی صرف مکہ میں نہیں آئی تھی بلکہ پوری دنیا اس سونامی کی چپیٹ میں آئی تھی۔ دنیا کا ہر انسان، ہر جانور اس سونامی میں ختم ہو گیا تھا، بس نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بچ گئے تھے۔ اسی سونامی میں کعبہ بھی ڈہ گیا تھا مگر کعبہ کی نیو سلامت رہی۔ اس کے بعد اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسی جگہ پر جہاں آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا، اسی بچی ہوئی نیم پر کعبہ کو پھر سے تعمیر کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بنائے کعبہ کی خاص باتیں یہ تھی کہ اس کعبہ میں 2 دروازے ہوتے تھے، ایک اندر آنے کے لیے جبکہ دوسرا باہر جانے کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک کھڑکی بھی تھی۔ سب سے خاص بات، اس کعبہ پر چھت نہیں تھی اور کعبہ آیتکار تھا۔ آپ کو یہ جو سیمی سرکل دیوار دکھ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تک کعبہ بنایا تھا۔ سن 600 عیسوی کے آس پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 32 یا 35 سال تھی تب مکہ میں ایک بھیانک سیلاب آیا تھا، جس کی وجہ سے کعبہ پورا کا پورا ڈہ گیا۔ مکہ میں اس وقت کئی قبیلے اور خاندان رہتے تھے، جن میں سب سے بڑا خاندان تھا قریش کا خاندان۔ مکہ کے مشرکین اس وقت اتنے جاہل اور کمینے ہوا کرتے تھے کہ ان کو حلال اور حرام کی ذرا بھی تمیز نہیں تھی، مگر ہاں، خانہ کعبہ کی تعظیم اور عزت ان کے دلوں میں خوب تھی۔ اسی لیے جب کعبہ کی تعمیر کے لیے سارے قبیلوں کی میٹنگ ہوئی تو طے پایا گیا کہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال طریقے سے کمائے ہوئے پیسوں سے ہی کی جائے گی۔ ہوا بھی ایسا ہی، مگر لاسٹ میں پیسے ختم ہو گئے، تعمیر کے لیے ساز و سامان کم پڑ گیا، اسی لیے مکہ والوں نے حتیم کی جگہ کو چھوڑ دیا اور اس سے پہلے ہی کعبہ کو مکمل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مکہ والوں نے کعبہ کا ایک دروازہ اور ایک کھڑکی بھی بند کر دی۔ خاص بات یہ تھی کہ مکہ والوں نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا اس میں پتھر کے ساتھ ساتھ لکڑی کی اینٹوں کا بھی استعمال کیا گیا تھا، اور آگے چل کر اسی کی وجہ سے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کعبہ میں آگ بھی لگ گئی تھی۔ کیسے؟ آگے سنیے۔ دوستو، سن 680 عیسوی میں کربلا کے واقعے کے بعد جب لعنتی یزید ملعون زبردستی خلیفہ بن گیا تب مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے تھے۔ یزید نے ان کو اپنی بیعت کے لیے مجبور کیا مگر انہوں نے اس کو خلیفہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے یزید نے سن 683 عیسوی میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور مکہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج روانہ کر دی۔ یزید کی فوج نے مکہ پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اسی بیچ ان کو خدشہ ہوا کہ یہ یزید کی ملعون فوج خانہ کعبہ کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے لکڑی کے بڑے بڑے تختوں سے ڈھک دیا، مگر ہوا وہی
جس کا ڈر تھا۔ یزید کی فوج نے پتھروں سے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا اور اسی حملے میں ان لکڑی کے تختوں میں آگ لگ گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تب انہوں نے لکڑی کی اینٹوں کا بھی استعمال کیا تھا۔ اسی وجہ سے یزید کی فوج کے حملے میں خانہ کعبہ میں بھی آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے خانہ کعبہ ڈہ گیا۔ خیر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کو پھر سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر انہوں نے اسی نقشے اسی بنیاد پر کعبہ تعمیر کیا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، یعنی کہ انہوں نے حتیم کی جگہ کو بھی کعبہ میں شامل کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کعبے کو گرا دوں اور اسی بنیاد پر پھر سے تعمیر کروں جس پر حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا تھا، مگر مجھے خدشہ ہے کہ نئے نئے مسلمان بنے مکہ کے یہ لوگ کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خواہش کو پورا کیا تھا، مگر یہ کعبہ بھی زیادہ وقت تک قائم نہ رہ سکا۔ 692 عیسوی تک عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔ ادھر ملک بن مروان بھی اپنے آپ کو خلیفہ مانتا تھا، اسی وجہ سے اس نے حجاج بن یوسف کو فوج دے کر مکہ پر حملہ کرنے بھیج دیا۔ حجاج بن یوسف وہ ظالم بادشاہ تھا جس کے ظلم کی داستہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس نے مکہ پر اتنے ظالمانہ طریقے سے حملہ کیا کہ خانہ کعبہ تک کو نہیں چھوڑا۔ اس نے خانہ کعبہ پر پتھروں سے حملہ کر دیا، کعبہ کی دیواروں کو کمزور کر ڈالا، یہاں تک کہ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خانہ کعبہ کے سامنے سولی پر چڑھا کر شہید کر دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ بھی خون سے رنگ دیا گیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے کمزور ہو گئے کعبہ کو گرا دیا اور پھر سے اسی نقشے پر کعبہ کو تعمیر کیا جس پر مکہ کے قریش قبیلے نے کیا تھا، یعنی حجاج بن یوسف نے حتیم کی جگہ کو پھر سے خانہ کعبہ سے الگ کر دیا تھا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے پھر چاہا کہ اس کعبہ کو گرا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا چاہا تھا ویسا کعبہ بنا دے، مگر حضرت امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فتویٰ جاری کیا کہ اب ایسا کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ پھر تو ہر نیا بادشاہ اپنی مرضی سے کعبہ کو گراتا رہے گا اور بناتا رہے گا۔ دوستو، اس کے بعد 930 عیسوی میں خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں وہ قتل و غارت، وہ خوریزی ہوئی جس کی داستان کو بیان کرنا مشکل ہے۔ دراصل 930 عیسوی میں شیعہ اسماعیلی فرقہ کرماٹینس نے مکہ پر حملہ کر خانہ کعبہ کو زبردست نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ وہ حج کا مہینہ تھا اور مسلمان حج کر رہے تھے۔ کرماٹینس نے بڑی ہی بے دردی سے کئی حاجیوں کو قتل کر ان کی لاشوں سے زمزم کے کنویں کو بھر دیا تھا۔ سن 1626 عیسوی میں بھاری بارش کی وجہ سے خانہ کعبہ پھر سے ڈہ گیا تھا، مگر سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد فورتھ نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کروا دیا۔ اس کے بعد سے آج تک کبھی بھی خانہ کعبہ پوری طرح سے ڈھا نہیں، بلکہ وقت وقت پر اس کی مرمت ضرور ہوتی رہی اور سب سے آخری مرمت سن 1996 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے خانہ کعبہ کی دیواریں پوری طرح سے مضبوط اور سرکشت ہو گئی۔ مگر دوستو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب خانہ کعبہ جس دن ڈھایا جائے گا وہ دنیا کا آخری دن ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ ایک کالا حبشی شخص جس کی پنڈلیاں پتلی ہوں گی وہ بونا ہوگا، وہ کعبے کو توڑ کر تہس نہس کر دے گا۔ دوستو، ویڈیو میں بتائی جتنے بھی واقعات پر اگر فل ڈیٹیل میں ویڈیو چاہیے تو کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجئے گا۔